نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ روزوں کے جہاں پر بہت سارے مقاصد ہیں وہاں پر روزے کا ایک بہت اہم مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے میں اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں تھے بلکہ میں اللہ نے تم سے قبل جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے۔ ان روزوں کا ایک بہت اہم مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کی صفت انسان کے اندر پیدا اس وقت ہوگی جب انسان اپنے آپ کو ان تین عقیدوں کے اوپر مضبوطی سے باندھ لے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ جب انسان ان تین عقیدوں کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لے گا تو تقویٰ کی دولت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ جب انسان کوئی جھوٹ بولے گا یا چغلی کرے گا یا تہمت لگائے گا یا بہتان باندھے گا تو انسان یہ سوچے گا ضرور کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو انسان یہ عقیدہ اپنے یہ بات ضرور سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان لوگوں سے چھپ کر کوئی گناہ کرنے لگے گا تو انسان یہ ضرور سوچے گا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ جب انسان اپنے آپ کو ان تین عقیدوں کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ لے گا کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا رب میرے ساتھ موجود ہے، تو انسان کے دل کے اندر تقویٰ کی دولت پیدا ہو جائے گی۔ تقویٰ یہ ایک ایسا، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کی بدولت نیکی کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کیا جائے تو انسان کو معلوم ہوگا کہ تقویٰ دو قسم کا ہے۔ ایک وہ تقویٰ جس کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، اور ایک وہ تقویٰ جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ کاروبار کی مشکلات ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل یا مصیبت ہے، اگر انسان تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں اس کے ہر معاملے کے اندر آسانی فرما دیتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور انسان جو تقویٰ اختیار کرتا ہے میں اللہ رب العزت ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو میں اللہ رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہوں کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے میں اللہ رب العزت اسے فرقان عطا فرماتا ہوں، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تمیز میں اسے عطا فرماتا ہوں۔ جس طرح قرآن یہ بھی فرقان ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے اندر جدائی کرنے والا، فرق کرنے والا۔ جس طرح قرآن یہ حق و باطل کو جدا کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے، اسی طرح جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، میں اللہ رب العزت متقی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ فرقان پیدا فرما دیتا ہوں کہ وہ بھی حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں۔ اور جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ نے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ تقویٰ ہی ہے جو انسان کے لیے بلندی کا معیار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا میں اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے، جو متقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا التقویٰ، مگر ہاں تقویٰ کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک تقویٰ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ انسان شاعر الہی کی تعظیم کرے۔ شاعر الہی سے مراد وہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں یا اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں، اللہ اس کی عزت کرے، ان کی حرمت کو اپنے لیے قابل احترام سمجھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
کہ جو انسان شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بات جان لے کہ وہ دل کے تقوی کی بدولت ہے۔ شاعر الہی کون سے ہیں، اس کے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی نشانیوں میں سے ہے کہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا کی پہاڑی چڑھتی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی چڑھتی ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کو ان کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ مساجد یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وہ ان کی بنیاد بھی تقوی کی بدولت ہونی چاہیے۔ مقام ابراہیم یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے، شاعر الہی ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مصلی بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم نے مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کرنی ہے۔ یہ شاعر الہی کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ رب العزت سے اس تقوی کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ایک بار دوبارہ سن لیجئے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے غنا استغنا کا سوال کرتا ہوں۔ غنا سے مراد کہ اپنے پاس انسان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان لوگوں سے نہیں مانگتا بلکہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس قدر غنی اللہ نے اس کو کیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا ایک مقصد یہ تقوی کا حصول ہے، یہ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکتا ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو پورا سال کرتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسان ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو روکتا ہی روکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ان حلال کردہ چیزوں سے بھی روکتا ہے کہ جو پورا سال انسان کے لیے حلال تھی۔ کھانا انسان کے لیے حلال تھا، پینا حلال تھا، انسان کے لیے خواہشات نفسیانیہ کی تکمیل، بیوی کے پاس جانا حلال تھا، لیکن روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو بھی انسان کے اوپر حرام کر دیا۔ اب انسان ان حلال کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ روزہ انسان کے دل کے اندر ایک بہت بڑے تقوی کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور ہاں تمہیں موت نہ آنے پائے اس حال میں آئے کہ تم واقعی میں مسلمان ہو، تمہارے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہو۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔